کتاب رحمت قرآن مجید کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وہ کتاب مبین ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ کلام پاک ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے ہیں، لیکن معجزات میں سے اور وہ انبیاء کرام ان معجزات کو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا وہ اپنی امت کے سامنے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے توفیق ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس نبی پاک پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن معجزات کی بحث میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ عموماً جس زمانے میں جو بھی چیز انتہائی ترقی اور عروج اور بلند مقام پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے اس نبی کو جو اس قوم کا نبی ہے اسی کی مناسبت سے وہ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا واقعہ ہے کہ قوم سمود کے لوگ جو ہے وہ پتھروں کے صنعت اور کاریگری میں بہت زیادہ ہوشیار تھے، اور پتھروں کو تراش سے بڑے بڑے حسین محلات بناتے تھے، مجسمہ بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، اور ان لوگوں کو اپنے اس ہنر پر بہت زیادہ تکبر اور گھمنڈ بھی تھا۔ تو اس کے بعد ان کے قوم کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ کے حکم سے آپ نے ایک پتھر کو، چٹان کو حکم دیا جو 20 سے 2 ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی کو نکالا۔ جب یہ عظیم الشان معجزہ قوم سمود نے آپ کا دیکھا تو آپ کے اس معجزہ پر اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور مومن کامل ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں آسیب، جادو، سحر اس قدر بلند مقام پر تھا کہ چاروں طرف صرف جادو اور آسیب اور بڑے سے بڑے جادوگر نظر آتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو اسی مناسبت سے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں بیان موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے۔ جب آپ فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کو اس کی جھوٹی خدائی کا جو وہ دعویٰ کرتا تھا فرعون اس پر چیلنج کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنے کی آپ نے اس کو دعوت دی۔ جب آپ نے اس کو اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، اور چیلنج کو قبول تو کیا لیکن انکار کیا۔ اس کے بعد فرعون نے کیا کیا کہ اس کی سلطنت میں جتنے بھی بڑے سے بڑے جادوگر تھے ان تمام لوگوں کو اس نے ایک میدان میں، ایک جگہ دربار میں اکٹھا کیا، اور ان لوگوں کو اس طرف رغبت دلا کر اکٹھا کیا کہ اگر تم آؤ گے تو ہم تمہیں فلانا انعام دیں گے، اتنے دینار دیں گے، اتنے جواہرات دیں گے۔ یعنی اس نے لالچ دیا اپنے قوم کے بڑے سے بڑے جادوگروں کو۔ اب سب جادوگر ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر اس میدان میں جو حق اور باطل کی جنگ تھی اس میدان میں آپ تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد جتنے بھی وہاں جادوگر تھے ان تمام لوگ جب آئے تھے تو اپنے ساتھ جو جادوگری کے ساز و سامان ہوتے تھے ان کے ساتھ ان تمام ساز و سامان کو وہ اس میدان میں لے کر آئے۔ اس کے بعد ان تمام جادوگروں نے کیا کیا، جو اپنے پاس رسی تھی، ڈنڈا تھا، اور بھی دیگر جو جادو کے اشیاء تھے، چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو میدان میں پھینکا۔ جب میدان میں پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے یہ پھینکے ہوئے جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، یہ سانپ کے مانند جو ہے میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر جاتا ہے، اور وہاں کے جتنے ناظرین تھے، دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں ان جادوگروں نے نظر بند کر دی تھی، جو وہ دکھاتے تھے وہ انہیں کو دکھتا تھا۔
اب یہ ماجرا دیکھ کر سارے ناظرین پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شاہد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ اے موسیٰ تم گھبراؤ مت، یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی آگے رہو گے، تم ہی غلبہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی کو دلاسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جو تمہارے دائنے ہاتھ میں عصا ہے اس کو تم زمین میں میدان میں پھینک دو۔ جب تم پھینکو گے تو وہ عصا جو ہے غضبناک ایک اژدہا کی شکل میں آ گیا۔ جب آ گیا تو وہ چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے اپنے منہ کو کھولتا گیا، اور جتنے بھی وہاں سانپ جو نظر بند کرنے کے بعد جادوگر دکھا رہے تھے، وہ تمام سانپوں کو آنے واحد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکل گیا۔ جب تمام جادوگر جو وہاں موجود تھے آپ کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا تو آپ نے، ان لوگوں نے، آپ کی قوم نے فرعون کی باطل خدائی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر اقرار کیا، اور آپ پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا۔